سر کیا موجودہ انتخابات میں کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں یہ انتخابات بھی تسلسل ہے اسی نظام کا جس نے 66 سالوں سے اس ملک کو جکڑ رکھا ہے۔ جب تک اس نظام کی بنیادی خرابیوں کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا کسی بھی قسم کی تبدیلی کی امید رکھنا فضول ہے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس نظام کے خلاف بلند ہونے والی آواز کا ساتھ دینا چاہیے۔ ہاں عدنان بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ مطالبہ فقط یہ ہے الیکشن ہو مگر آئین کی شرطوں کے مطابق ہو، اور اگر یہ انقلابی تبدیلیوں کے بغیر الیکشن ہوئے تو ان سیاسی جماعتوں نے پھر انہی گھوڑوں کو الیکشن کی سیٹیں دینی ہیں، وہ ونیبل وہی الیکٹ ہو کے آئیں گے، اور اس طرح 18 کروڑ عوام کی تبدیل کے ساتھ قیامت تک ایک مذاق چلتا رہے گا۔ ارے نظام بدلو، نظام بدلو، نظام بدلو، تب پاکستان کی تقدیر بدلے گی۔ اگر نظام انتخاب کو بدلے بغیر اور الیکٹورل ریفارمز کے بغیر اگر اگلے انتخابات کرا دیے گئے وہ انتخابات آئین کے خلاف ہوں گے، اس نظام کو درست کرنے کے لیے میں اسلام آباد کو صرف 10 جنوری جمعرات تک کی مہلت دیتا ہوں۔ اگر 10 جنوری سے پہلے آئین کے مطابق اس سارے نظام کو درست نہ کیا گیا تو 14 جنوری کو 4 ملین کا اجتماع اسلام آباد میں ہوگا۔ انقلاب پھولوں کی سیج نہیں ہے، آپ سمجھیں کہ گھر بیٹھے انقلاب کی پلیٹ تحفے کی طرح آپ کو آ کے مل جائے۔ تاریخ میں کبھی انقلاب ایسے نہیں آتے، اور پھر ہمارا انقلاب تو پرامن ہے، اٹ از اے گرین ریولوشن، اور لیڈر یہ ضمانت دے کے نکلیں کہ کوئی ایک شیشہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ یہ تاریخ انقلابات میں ایک نیا ایکسپیرینس پاکستان میں ہوگا، دنیا کی اقوام عالم کے انقلاب کی تاریخ میں پرامن انقلاب صرف اللہ کے بھروسے اور عوام کی قوت کے ساتھ۔ اگر اصلاحات کے بغیر الیکشن ہو گئے تو اس ملک میں دنیا کی تاریخ کی بدترین سیاسی آمریت قائم ہوگی، جس کی تشکیل ہی آئین کے خلاف ہو۔ وہ الیکشن کمیشن قوم کو شفاف انتخاب کیسے دے سکتا ہے؟ جس ملک میں یہاں کے سیاسی اور مذہبی لیڈر اور یہاں کی جماعتیں باہر ملکوں کا سرمایہ لیتے رہیں گے، وہ ان کے ایجنڈے پر کام کریں گے، اس ملک میں کبھی بھی آزادی خود مختاری کا خواب نہیں دیکھا جا سکتا۔ ایسے لیڈروں کو اریسٹ کر کے فار ایور بین کر دیں، جیل میں پھینکیں، ان کے اداروں کو تالے لگا دیں، ان کی جائیدادیں اثاثے ضبط کر لیں اور انہیں عبرت کا نشان بنائیں اس ملک میں، اور ننگا کریں کہ یہ ہیں وہ لوگ جو جمہوریت کے نام پر پیسے لیتے رہے ہیں، اور یہ ہیں وہ لوگ جو شریعت کے نام پہ پیسے لیتے رہے ہیں۔ اور میں نے کہا اس کرائیٹیرین پر سب سے پہلے میں اپنی جماعت کا، عوامی تحریک کا، تحریک منہاج القرآن کا، ویلفیئر سوسائٹی کا، اپنی ذات کا، خاندان کا، اے ٹو زی اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اگر میری پوری زندگی میں شریعت یا جمہوریت کسی بھی حوالے سے ایک پیسہ کسی ٹائٹل پر آنا ثابت ہو جائے تو میں اپنے آپ کو سزائے موت کے لیے پیش کرتا ہوں۔
میں ایک روشن مستقبل اس قوم کو دکھا رہا ہوں. ایجنڈا یہ ہو کہ میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ واللہ یہ پورا نظام ہے جس کو آپ نے نقشہ دیکھ لیا, یہ ایک نظام ہے, ایک یونٹی ہے. اس نظام کو اگلا گیا تو پاکستانی قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہے. یہ ساری سیاسی جماعتیں ایک طرف ہو کر بے شک سیاسی عمل اور نام نہاد جمہوری عمل کو جاری رہنے پر متفق ہیں, اور تنہا ایک ذات میری پورے ملک میں تنہا کھڑی ہے. اور کئی بار ایسا ہوتا ہے حق اور باطل کے مارکے میں تنہا ہی ایک طرف ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے. یہ تاریخ ہے, یہ مجھے اس پر فخر ہے. مگر میرا ایجنڈا نیشن بلڈنگ ہے. اس قوم کو روشن مستقبل کا دکھانا ہے, اس قوم کو ایجوکیٹ کرنا ہے, اس قوم کے ساتھ کیا نظام, کون سا نظام اس ملک کی بقا کا باعث ہے اور کون سا نہیں, اس سے آگاہ کرنا ہے, ان کے شعور کو بیدار کرنا ہے حقوق کے لیے. میں آنے والے الیکشن کا نہیں سوچتا, میں اگلی نسلوں کا سوچتا ہوں, اگلے مستقبل کا سوچتا ہوں. میری وہ جنگ ہے. میں غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید ہوں. آپ کائنات کے سارے خزانے اور کروڑوں اربوں خربوں روپے جہاں جا کر اینڈ ہو جائے سرمایہ کا, وہ سارا سرمایہ بھی جمع کر لیں تو طاہر القادری کا جوتا بھی نہیں خریدا جا سکتا, یہ مارچ نہیں خریدا جا سکتا. مارچ ہوگا, مارچ ہوگا, مارچ ہوگا. ڈاکٹر طاہر القادری مارچ سے پیچھے کیسے ہٹ سکتا ہے؟ تبدیلی کا, انقلاب کا, اصلاحات کا, دھاندلی کو روکنے کا, شفافیت لانے کا, ٹرانسپیرنسی کا, اکاؤنٹیبلٹی کا اور امیدواروں کی ایلیجیبلٹی ڈٹرمن کرنے کا وقت الیکشن سے پہلے آج ہے, کل نہیں رہے گا. صاحب نے جو فرمایا تھا وہ بات بالکل درست تھی. انہوں نے کہا جی انتخابات سے یہ پہلے ہی پری پول ریگنگ شروع ہو چکی ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو فرما رہے تھے بالکل صحیح فرما رہے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں اب یہ بات صحیح ثابت ہو رہی ہے کہ ہمیں طاہر القادری صاحب کا مشورہ مان لینا چاہیے تھا اور اس مسئلے کو پہلے ریزالو کرنا تھا. طاہر القادری کی آپ نے بات کی ہے, کچھ کام کی بات کر رہے ہیں, پاکستان کے حق میں کر رہے ہیں, پاکستان کے عوام کے حق میں اچھی باتیں کر رہے ہیں. 100% انہوں نے جو باتیں کی ہیں اچھی کی ہیں. طاہر القادری میں ہمارے میں کیا فرق تھا؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کے ذریعے تبدیلی نہیں آ سکتی. انہوں نے کہا یہ اتنا کرپٹ پروسیس ہے, اس کے لیے تبدیلی نہیں آ سکتی. طاہر القادری نے پہلی دفعہ کہا, ہم بہرحال ہم نے اس لیے نہیں گئے, ہم نے کہا کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں آزاد عدلیہ کے نیچے الیکشن ہے اور پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا الیکشن کمیشن ہے جس پہ ہمیں کانفیڈنس ہے, اس لیے ہم نے کہا نہیں. اس کے بعد مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ طاہر القادری ٹھیک کہہ رہے تھے.